اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم حدیث سنیں گے سدرہ سے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ کس کی زبان میں کتنی تاثیر ہوتی ہے اور اس کی جو بتائی ہوئی بات ہے وہ کسی کے جا کے کتنا زیادہ اثر کرتی ہے کسی کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو سدرہ آج ہم کون سی حدیث سنیں گے؟ آج جو ہم حدیث شیئر کر رہے ہیں یہ ہے، اگر مریض اپنے سر سے کوئی صاف اشارہ کرے تو اس پر کیا حکم دیا جائے گا۔ یعنی بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی انسیڈنٹ یا کوئی جو سفر کر رہا ہوتا ہے کسی اس کے اوپر، اس وقت وہاں پر کوئی اور موجود نہیں ہوتا، اس انسیڈنٹ کا گواہ صرف وہ خود ہوتا ہے۔ تو اگر ہم مریض سے پوچھیں جو کہ خود جس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا تو اس کے بارے میں کیا بیان ہے، کہ اگر وہ بول نہ سکتا ہو، اس کی کنڈیشن ایسی ہو اور وہ صرف اشارہ کر کے کوئی چیز جو ہے وہ بیان کر دے تو اس کے اوپر کیا حکم ہے۔ اس میں حدیث ہے کہ ہم سے حسان بن ابی عباد نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام نے بیان کیا قتادہ سے، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ ایک یہودی نے ایک انصاری لڑکی کا سر دو پتھروں کے درمیان میں رکھ کر کچل دیا تھا۔ لڑکی سے پوچھا گیا کہ تمہارا سر اس طرح کس نے کیا ہے؟ کیا فلاں شخص نے کیا؟ فلاں نے کیا۔ آخر یہودی کا نام لیا گیا جس نے اس کا سر کچل دیا تھا، تو لڑکی نے سر کے اشارے سے ہاں میں جواب دیا۔ پھر وہ یہودی بلایا گیا اور آخر اس نے بھی اقرار کر لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اس کا بھی پتھر سے سر کچل دیا گیا۔ اچھا، اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ مطلب اگر ہم آج کل کے زمانے میں اس حدیث کو اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اس سے؟ جیسے شروع میں نے کہا تھا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسیڈنٹ، کوئی ایکسیڈنٹ اس قسم کا ہوتا ہے کہ جس کے اندر صرف جس کے ساتھ حادثہ پیش آیا ہو یا جس نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہو صرف وہ لوگ موجود ہوتے ہیں، باقی لوگ وہاں پر نہیں ہوتے۔ تو اس صورت میں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اپنے آخری ٹائم میں یا اگر کوئی جو ہے وہ جس کے ساتھ حادثہ پیش آیا وہ بول نہ سکے اور صرف اشارے سے اپنا جو ہے وہ بیان دے دے، تو اس صورت میں اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اگر کہے کہ فلاں شخص اس کے ساتھ اس نے کیا تو وہ اس کو مانا جائے گا۔ لیکن اس کے اندر دوسری کنڈیشن یہ بھی ہے کہ جس نے ظلم کیا ہے وہ اس چیز کا اقرار بھی کرے، کیونکہ اس حدیث میں اس لڑکی نے اشارے سے، جب اس یہودی کا نام دیا گیا جس نے اس کے اوپر ظلم کیا تھا، اس نے اشارے سے اس کے اوپر جو ہے وہ اقرار کیا کہ اس یہودی نے میرے ساتھ کیا، لیکن اس کے بعد اس یہودی نے بھی اقبال جرم کیا، اپنا جرم مانا تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ سزا سنائی تھی کہ جس طرح اس نے اس کا سر کچلا اسی طرح اس کا سر بھی جو ہے وہ کچلا جائے۔ یعنی اگر کوئی گواہ ادھر ادھر نہ موجود ہوں موقع پہ، واردات پہ، تو جو خود جو ہیں وہاں پہ جن کے ساتھ واقعہ پیش آ رہا ہے وہ بھی شاہد بن سکتے ہیں، عینی شاہد بن سکتے ہیں، گواہ بن سکتے ہیں۔ جو آج کی دوسری حدیث ہے وہ ہے وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں۔ ہم سے محمد بن یوسف فریابی نے بیان کیا، ورقہ سے، انہوں نے ابن ابی نجیح سے، ان سے عطا نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ شروع اسلام میں میراث کا مال اولاد کو ملتا تھا اور والدین کے لیے وصیت ضروری تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح چاہا اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ پھر لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر قرار دیا اور والدین میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ، اور بیوی کا اولاد کی موجودگی میں 8واں حصہ، اور اولاد کے نہ ہونے کی صورت میں چوتھا حصہ قرار دیا۔ اسی طرح شوہر کا اولاد نہ ہونے کی صورت میں آدھا اور اولاد ہونے کی صورت میں چوتھائی حصہ قرار دیا۔ اگر آج کسی نے وراثت تقسیم کرنی ہو، ٹھیک ہے، تو کون سا والا رول استعمال ہوگا؟ اسلام سے پہلے جو وراثت کا طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ اولاد کو ملتی تھی، اور اگر والدین کے لیے اس کے اندر وصیت جو ہے وہ ضروری تھی۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے اب جو ہے وہ قرآن کے اندر وارثوں کے جتنے ان کا جو حصہ ہے وراثت کے اندر وہ سارا خود ایکسپلین کر دیا ہوا ہے، اور وہ سارا اس کے اندر جو ہے وہ بیان ہے۔ اس لیے اب جو وارث ہیں وہ وصیت نہیں کر سکتے اولاد کے لیے، وہ ورثہ میں ویسے ہی تقسیم ہوگا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا۔ لیکن اگر وہ صرف جو وصیت ہے وہ اپنے، اور اب اگر وصیت کرنی ہو وارث نے تو وہ اپنے جو 1/3 اس کا مال ہے اس کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے، یعنی اگر اس نے کسی کو ڈونیٹ کرنا ہے، چیریٹی میں دینا ہے، یا اس نے کوئی صدقہ کرنا ہے، صرف 1/3 کے بارے میں۔ جو باقی اس کا مال ہے وہ اگر اس کے اوپر کوئی قرض ہوگا اس کے اس دنیا سے جانے کے بعد تو وہ قرض کی ادائیگی اور اس کی وصیت کو پورا کرنے کے بعد اولاد میں یا اس کے جو بیوی بچے ہیں، والدین ہیں، ان میں ویسے ہی تقسیم ہوگا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بیان کر دیا، اور وہ صرف 1/3 کے اوپر جو ہے وہ اپنی وصیت کر سکتا ہے، باقی اس کی کوئی جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگی اس چیز کے اندر۔ اگر وہ کچھ کہہ کے بھی جاتا ہے جس کے اندر کسی وارث کی جو ہے وہ حق تلفی ہوتی ہے تو اس کو نہیں مانا جائے گا، جو قرآن کے اندر بیان ہے وہ پھر اسی کو مانا جائے گا۔ اچھا سدرا، یہ تو آپ نے بڑی اچھی طرح سے ایکسپلین کیا، کیونکہ اکثر لوگوں کو جو ہے وہ اس میں سب سے زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے وراثت میں نا۔ اچھا، اور یاد رہے مطلب ہم لوگ یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں مال تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو وراثت کا مال ہے وہ ہمیشہ زندگی کے بعد تقسیم ہوتا ہے، اب اپنی زندگی میں اس کو نہیں تقسیم کر سکتے۔ اچھا، اب ہم نیکسٹ حدیث سنتے ہیں۔ تیسری حدیث جو آج ہم شیئر کریں گے وہ ہے، بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے داخل ہوں، یا اللہ ہم کو بخش دے۔ ہم سے اسحاق بن نصر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الرزاق نے بیان کیا، ان سے معمر نے، ان سے حمام بن منبہ نے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کو حکم ہوا تھا کہ بیت المقدس میں سجدہ و رکوع کرتے ہوئے داخل ہوں اور یہ کہتے ہوئے کہ یا اللہ ہم کو بخش دے، لیکن انہوں نے اس کو الٹا کیا اور اپنے چوتروں کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور یہ کہتے ہوئے، یعنی بالیوں میں دانے خوب ہوں، داخل ہوئے۔ پروردگار سے ٹھٹا کے طور پر یہ کہنا شروع کیا تو اللہ کے غضب میں گرفتار ہوئے۔ اچھا، مطلب جب وہ داخل ہوئے تھے سٹی میں تو انہوں نے حتتن حبتن کہا تھا کہ بالی میں دانہ ہو، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ نافرمانی کی تھی۔ بنی اسرائیل کے بارے میں مطلب کوئی ایسا اوصاف، کوئی بھی ان کی صفت جو ہے اس کے بارے میں تمہیں اگر یاد ہو تو وہ تھوڑا سا بتاؤ کہ وہ کس طرح کی قوم تھی بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کے بارے میں جو قرآن میں ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑی لاڈلی قوم تھی اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی نعمتیں دی تھیں، ان کی بہت ساری جو خواہشات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پوری کی تھیں۔ ان کے لیے من و سلوہ اترتا تھا، ان کو کھانا نہیں پکانا پڑتا تھا، ان کے لیے بہت سارے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے بھیجے، لیکن یہ قوم پھر بھی سدھرتی نہیں تھی، یعنی نافرمان اس کے اندر رہتے تھے۔ یہ والا جو ابھی حدیث ہم نے بیان کی ہے اس میں بھی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ انہوں نے صرف بیت المقدس میں داخل ہونا ہے، حتتن کہتے ہوئے، لیکن انہوں نے اس کو بھی بدل دیا لفظ کو، اور وہ پورا بیت المقدس ان کو بغیر لڑے مل جاتا جو اس کا بیان ہے، لیکن انہوں نے کیونکہ بدل دیا اس کو، انہوں نے بجائے کہنے کے کہ یا اللہ ہم کو بخش دے، انہوں نے کہا کہ بالیوں میں دانے سے آتا ہوں، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا اس کو بدل دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا، ان کو جو ہے وہ پھر صحرا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا، اور یہ کتنے سال پھر بھٹکتے رہے تھے۔ تو یعنی ہمیں بھی اس سے سبق ملتا ہے کہ ہم لوگ بھی بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنی خواہشات کو آگے رکھ لیتے ہیں، تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے۔ اور بہت سارے ہم مسلمانوں میں جو ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قوم ہیں لاڈلی، اسی طرح کہ ہم تو آخر کار ہمیں بخش دیا جائے گا، although کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کا بھی وعدہ ہے، لیکن اس کے اندر چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کچھ عرصہ بھی ہم سزا برداشت کر سکتے ہیں اللہ کی، تو یہ جو ہے یہ پوائنٹ ہے
کہ اگر وہ اتنی لاڈلی قوم بھی اگر انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی تو ان کو سزا ملی تھی، تو اللہ کے قوانین جو ہیں وہ نہیں بدلتے۔ ماشاءاللہ بہت خوب سی طرح آج آپ نے پہلی ریکارڈنگ کی ہے اور ہمیں بہت اچھا لگا ہے، ہمیں بہت ساری حدیثیں سننے کو ملی ہیں اور ان کی بہت ساری تشریح بھی سننے کو ملی ہے، بڑے اچھے پوائنٹس سننے کو ملے ہیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ ماریہ مجھے یہ موقع دینے کے لیے۔